بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو معذرت، میرا گلا بہت خراب ہے، لیکن کچھ اہم خبریں تھیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کیا کیجئے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہماری اور حوصلہ افزائی ہو۔ سہیل آفریدی، یہ آپ نے جھلکیاں دیکھیں، یہ ان کا دورہ پنجاب ہے، اور اگلے مرحلے میں وہ سندھ جا رہے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کراچی جانے کا اعلان کیا ہے، وہ آئندہ کچھ دنوں میں کراچی میں ہوں گے۔ پنجاب کا ان کا دورہ ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک، انہوں نے پوری طرح سے جتنے بھی ان کے ناقدین تھے اور ان کے جو سیاسی مخالفین تھے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ دیکھیے، میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بہت قریب سے میں نے انہیں دیکھا ہے، ظاہر ہے ہماری ذمہ داریاں صحافتی ایسی ہوتی ہیں، یہ ان کے ڈی این اے میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جائیں، ان سے گھلیں ملیں، لوگ انہیں پیار کریں، لوگ ان کی ستائش کریں، لوگ ان پر نچھاور ہوں، اپنی محبتیں ان پر نچھاور کریں، جس طرح سے سہیل آفریدی پر ہوئیں اس دورہ لاہور میں، اور وہ بھی لاہور میں جو کہ ان کا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، چونکہ ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف یعنی نون لیگ یعنی سب سے بڑی سیاسی مخالف مریم نواز کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ وہاں پر جب اس طرح کی محبتیں ان پر نچھاور کی گئیں، یہ ایک نائٹ میئر ہے، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے ان کے سیاسی مخالفین کے لیے، کیونکہ ہر سیاست میں جو آدمی آئے گا، دیکھیے میں اور آپ سیاست نہیں کر سکتے، بہت دشوار کام ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، کانٹوں کی سیج، یہ اس کو کانٹوں کا یہ تاج ہے، جو آپ اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی پھولوں کی سیج ہے۔ لیکن جو لوگ سیاست میں جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک ہی بات ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ لوگ انہیں چاہیں، لوگ انہیں پسند کریں، لوگ ان کی تائید کریں، لوگ ان کی ستائش کریں، اور یہ سب کچھ وہ ایک نوجوان پشتون سمیٹ کر لے گیا، پشاور سے آیا، جسے کہتے ہیں نا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ تو یہ سب کچھ وہ کر کے چلے گئے، وہ صحافیوں سے بھی ملے، وہ تمام چیزیں جن سے مریم کی کانپیں ٹانگتی ہیں، مریم کی جان جاتی ہے، وہ اسٹیجڈ انٹرویوز کرواتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا عظمی بخاری کی وہ ویڈیو جس میں وہ صحافیوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے مریم نواز سے کوئی سخت سوال کیا تو آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس شہر میں وہ ان صحافیوں سے جا کے ملے جو انتہائی obnoxious ہیں، مکروہ قسم کے لوگ ہیں، جن کا بغض عمران جھلکتا ہے۔ وہاں جا کر وہ بیٹھے اور انہوں نے بڑے تحمل سے بات کی، اور انہوں نے ہی ون دیم اوور، انہیں ان لوگوں کے دل جیت لیے۔ اب جب سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوئے، انہوں نے کایا بالکل پلٹ دی ہے، سیاسی طور پر ان کو مات دے دی ہے، ان کو بتایا کہ دیکھو سیاست یہ ہوتی ہے، اور ان کی خواہش، ان کی آرزو ہوگی کہ اس طرح کی سیاست کریں، لیکن کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک زہر پیا نا، زہر کا پیالہ تھا جس پہ لکھا تھا ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ زہر کا پیالہ ایک بار آپ نے لبوں سے لگا لیا، اب آپ جانبر نہیں ہو سکتے سیاسی طور پر، آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے۔ سہیل آفریدی نے اس زہر کے پیالے کو ٹھوکر ماری ہے، اور انہوں نے خود نہیں ماری، عمران خان نے ٹھوکر ماری ہے، تو ظاہر ہے سہیل آفریدی وہ پیالہ اب نہیں اٹھائیں گے۔ ساڈی گل ہو گئی ہے والا پیالہ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں سیاست انہیں نہیں کرنی، اور اس کے ثمرات ان کو مل رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا گیا ہے؟ ڈاؤٹس چھوڑ دیے گئے، صحافیوں کی شکل میں بھی اور نجومیوں کی شکل میں بھی۔ دیکھیے، ان کی ترکش میں ہر طرح کے تیر ہوتے ہیں۔ اب یہ خاتون ہے، انتہائی ڈسکریڈیٹڈ ہے، یہ علم نجوم کی کون سی برانچ میں یہ ایکسپرٹ ہیں میرے علم میں نہیں ہے، میں بہت، میری واجبی سی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے میری نالج علم نجوم کے بارے میں، تو یہ لیکن علم نجوم کی کسی ایک برانچ سے ان کا تعلق ہے۔ اب وہ پتہ نہیں وہ یہ پامسٹری ہے، ہاتھ دیکھتی ہیں یا ستاروں کی چال دیکھتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کرتی ہیں۔ سنیے کیا فرما رہی ہیں، پھر میں اس پر اپنا تجزیہ آپ کو دوں گا مختصر۔ ابھی جو سہیل آفریدی صاحب جی آپ جی کو اگریسو ہو کے سامنے آ رہے ہیں، سر ان کا اپنا ستارہ رگڑے میں جا رہا ہے، ان کو احتیاط سے کام اچھا، لینا چاہیے۔ یہ تو خبر ہے ہمارے جی شہر میں ہے آج بھی، جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ان جی کو احتیاط کرنی چاہیے ورنہ کام خراب ہو جانا ہے۔ ان کا اپنا ستارہ رگڑے میں ہے سر، ان کو اوہ، بہت اپنی کیئر کرنی چاہیے کہ مطلب ہاتھ ہولا رکھ کے اپنی اس فائٹ کو لڑیں، کیونکہ ان کا اپنا ستارہ یقین کریں خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے یقیناً یہ اصطلاحات سنی ہوں گی، ستارہ گردش میں ہے، ان کا ستارہ اونچا ہے، ان کا ستارہ زوال پذیر ہے، اور جو خاتون اس شعبے سے وابستہ ہوں وہ کبھی یہ کہیں گی رگڑے میں ہے، یعنی ان کو کسی نے کہا ہے نا کہ ہم اس کو رگڑا دے سکتے ہیں، اس کو آپ اس طرح کی جا کر دھمکی دیں، شرمناک ہے، شیملیس، مطلب میں کیا کہوں، اب ایک خاتون ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ کی بات بن نہیں سکی، آپ نے اس کو کور کمانڈر، وہ جو وہاں کینٹ ایریا میں وہ جا رہے تھے ملنے عمر سرفراز چیمہ کے گھر، وہاں آپ نے اس کو جانے نہیں دیا، آپ نے اس کو روکا، ویسے آپ نے اس کو دھمکیاں دلوائی، ڈاؤٹ چھوڑ دیا، اس کو چرچ کا اسمگلر کہلوایا۔ جب کچھ بات نہیں بن سکی تو پھر آپ نے یہ ان کو لا کر چھوڑ دیا۔ اب یہ خاتون، سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں،
میں ظاہر بات نہیں کروں گا اس پر، وہ بلو دا بیلٹ ہو جائے گا. ان کی زندگی میں کچھ ایسے ان کی ٹریجڈیز ہوئی ہیں ان کے ساتھ ذاتی ازدواجی زندگی میں. لوگ کہتے ہیں یار آپ کو سب کے بارے میں پتہ ہے، اپنے بارے میں نہیں پتہ. انہوں نے اسی نوعیت کی پیشن گوئی عمران خان کے بارے میں کی تھی. اچھا اب اگر سہیل آفریدی مصالحت کی راہ اپناتے ہیں تو بھائی انہیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جو ٹاؤٹ ہے منا، وہ بھی آ کے یہی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے کہتا تھا معافی مانگے، اب کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرے تو بس مفاہمت کر لے. بھئی یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اور کیا غیر مشروط مفاہمت؟ یہ بھی کوئی اصطلاح سمجھ میں نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس طرح کے لوگ چھوڑ دیے، وہ آ کے اس کو دھمکی دے رہے ہیں باقاعدہ کہ اگر آپ نے اپنا جو اب کیا فرما کیا رہی ہیں، اگر آپ نے ہاتھ ہلکا نہیں رکھا، یعنی کہ اگریسو. اور کہاں انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ وہ اگریسو پالیٹکس. بھائی وہ کیوں نہ کرے اگریسو پالیٹکس؟ آپ ان کو جا کے کیوں نہیں سمجھاتی جو لوگ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگواتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھواتے ہیں، ان کی بہنوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو اغوا کرواتے ہیں، ان کے ستارے تو گردش میں نہیں آتے. ایک آدمی اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہا ہے. وہ ایک صوبے جس ملک میں وہ رہتا ہے اسی کے دوسرے صوبے میں وہ گیا ہے ملنے کے لیے لوگوں سے، اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے گملہ تک نہیں ٹوٹا. کس بات پہ بھائی اس کا ستارہ رگڑے میں ہے. تو آپ کیوں اس طرح کی بات کریں صرف اس لیے کہ آپ اسے دھمکی دینا چاہ رہی ہیں؟ گھٹیا حرکت ہے، میں یہی کہوں گا. اس نرم سے نرم الفاظ میں، ظاہر ہے سخت الفاظ تو میں ادا نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت. اینی وے، اب فیلڈ مارشل کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اندرونی بھی بیرونی بھی. پہلے ہم ذرا بیرونی مشکل کے لیے ان کے لیے بات کر لیتے ہیں. آپ کو علم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لیبیا گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ کوئی بہت بھاری بھرکم اسلحے کی ڈیل کر کے آئے. اب پاکستان کے مفتیان کرام تو ان کو استثنا کے حوالے سے اور غزہ فوج بھیجنے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا ہی رہے ہیں. لیبیا کے ایک مفتی ہیں، اور انہوں نے، مفتی اعظم ہے بلکہ، انہوں نے بہت سخت بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ان کو کرمنل جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، خلیفہ بالقاسم حفتر، ان کے درمیان جو اسلحے کی فروخت کا معاہدہ ہوا ہے اس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا اور مطالبہ کیا انہوں نے اپنی حکومت سے کہ پاکستان کے سفیر کو بلا کر ان سے جواب طلبی کی جائے. کیونکہ دیکھیے لیبیا کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے. ویسے آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کا جو صدر ہوتا ہے یا جو اپوزیشن، دونوں کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن لیبیا اس وقت منقسم ہے، دو حصوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے لیبیا. وہاں دو حکومتیں ہیں. آپ ایک حکومت سے جا کر مل کر آپ نے جب اس طرح کی اسلحے کی ڈیل کر لی تو ظاہر ہے اس پر جو دوسرا فیکشن ہے، جو دوسری حکومت ہے، انہیں اس پر اعتراضات ہیں. اور اب یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ تو کنٹروورشل نہیں ہے نا، یہ تو پورے ملک کے لیے قابل قبول ہوں گے. تو انہوں نے سخت تنقید کی ہے پاکستان پر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جانتا ہے کہ حفتر ان پاکستانی ہتھیاروں کا استعمال معصوم مسلمانوں کو مارنے اور لیبیا اور سوڈان میں خانہ جنگی کے لیے کرے گا. دیکھیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اسے ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات درست ثابت ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوتی ہیں حفتر کے جو مخالفین ہیں ان کی لیبیا میں یا سوڈان میں، تو براہ راست پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، اور پاکستان پر یہ الزام لگے گا کہ اس نے ایک جنگ کے دوران ایک ایسے ملک کو اسلحہ دیا، اس کی جسے کہنا چاہیے کہ اس کے لیے پاکستان نے آسانیاں پیدا کی جو کہ مظالم ڈھا رہا تھا، اور ظاہر ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پاکستانی سفیر کو طلب کیا جائے اور ان سے جواب طلبی کی جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے، انہیں اس سلسلے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے مسلم ورلڈ میں جب یہ بات پھیلے گی کہ اسلحہ کس نے دیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے معاملے پر پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی خوشگوار نہیں ہے. اچھا اسی دوران اگر ہم ہوم فرنٹ پہ آتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ابھی بھی حالیہ پی آئی اے کی نچکاری ہوئی ہے اس پہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو وہ ہیں ایمل ولی جو کہ پوری طرح سے ٹاؤٹ رہے ہیں، لیکن اب وہ بھی اتنا کھل کے بول رہے ہیں کہ یہ نچکاری نہیں ہے بلکہ فوج کاری ہے، یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، ملٹرائزیشن ہے. ذرا سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نچکاری کے نام پہ فوجکاری. ادھر نچکاری نہیں ہو رہی، ادھر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے. پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کے کون لے کے جا رہا ہے؟ فوجی فرٹیلائزر. یہ اور دیکھیں یہ بھی براہ راست جنرل عاصم منیر پر تنقید ہے، کیونکہ عارف حبیب ٹی وی پر آ کر بتا چکے ہیں کہ انہیں جنرل عاصم منیر نے بلایا تھا
اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ خرید لیجئے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف اور صرف دفاعی معاملات سے تعلق ہے. ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. وہ جو ایک شعر ہے نا، جس طرح تم نے چن لیا اس کو، اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے کہ لوگوں کو بلائیں گے تو پھر لوگ تو اس طرح کی باتیں کریں گے. اگر یہ بات نہیں ہوتی کہ جنرل عاصم منیر نے عارف حبیب کو بلا کے کہا ہوتا تو شاید ایمل ولی کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ظاہر ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. پلس لیبیا جا کر جس طرح سے آپ نے اسلحہ بیچا، اور ابھی تک حالانکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی باقاعدہ تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے ڈاؤٹ چھوڑ دی گئے. اور پھر اب یہ لیبیا کی طرف سے بیان آنا جو کہ میں نے آپ کو بتایا، تو ظاہر ہے اس بات کی شہادت ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. فوری طور پر پاکستان کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تردید آنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر ایک بین الاقوامی معاملہ ہے تو اس میں براہ راست دفتر خارجہ کو انوالو ہونا چاہیے. دوسری طرف ایک اور تنقید جیسا کہ میں نے کہا وہ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی. اب انہوں نے اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ جو عمران خان نے ان کو کہا تھا چلائی ہے، اس سے عمران خان کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہی ہے. اور یہ جو ہیں تحفظ آئین پاکستان، ان کو عمران خان نے اختیار دیا ہے، محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو. تو یہ لوگ اب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، اب یہ ویکنیس سے بات نہیں کر رہے. پہلے ہی کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کسی بھی طرح سے مذاکرات کر لیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہیں کچھ شرائط پہلے ماننی پڑیں گی. سب سے پہلے ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی عمران خان سے ان کے وکلا کی، ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی، تبھی ہم پھر کوئی آگے بات کریں گے. سنیے محمود خان اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں. چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا محمود خان اچکزئی کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی، اور یہ لب و لہجہ اس لیے تبدیل ہوا ہے کہ سہیل آفریدی ایک گیم چینجر ثابت ہوئے. انہوں نے جو اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے وہ بہت مؤثر ہے، اور اس سے جو حکام بالا ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، انہیں شدید اب اس وقت تشویش ہے. پہلے یہی محمود خان اچکزئی بالکل غیر مشروط طور پر بات چیت کی بات کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، وہ کہتے تھے کہ میں بات کرتا ہوں، میں عمران خان کی بھی ضمانت دیتا ہوں. لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مثبت اثرات آنے شروع ہو رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ عمران خان کی جیت کا، عمران خان کے جو عزم استقلال کے جو ثمرات نظر آنے ہیں، اس کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. سہیل آفریدی نے جو اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے، جس طرح سے پنجاب کو انہوں نے ون اوور کیا، وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور وہی اپیل، کنٹینیو ٹو ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. آپ کو بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.